اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ قرآن کا ترجمہ شروع کریں گے اور اس میں کوئی جو ہے وہ ڈیپ فلاسفیکل ایسی باتیں نہیں ہوں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ اور اس کی مختصر سی عام فہم تشریح کر دی جائے۔ اس میں کوئی فقہ ڈسکس نہیں ہوگا، اس میں کوئی شخصیت ڈسکس نہیں ہوگی، اس میں کوئی جماعت ڈسکس نہیں ہوگی، کوئی ملک ڈسکس نہیں ہوگا۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کیا میسج دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور یہ محفوظ ہے، من و عن ویسے کا ویسا محفوظ ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ ٹھیک، اب کیونکہ یہ محفوظ ہے، نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف اس قرآن کے تھرو بلایا، اور اس قرآن کے تھرو جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے ایکٹ کر کے دکھایا کہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس پر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کوئی چیز سمجھ نہ آنے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ایسے ہے اور یہ ایسے نہیں ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور اسے ہم کیسے سمجھیں۔ پھر وہ قرآن حفاظ کے ذریعے، حفاظ کا مطلب جو حفظ کرنے والے تھے، ان کے ذریعے ہوتا ہوتا ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کریں گے۔ اچھا، انٹروڈکشن تو بہت لمبا ہوتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے، تو اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں چند ایک چیزیں ہم سمجھ لیں۔ سب سے پہلے کہ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت، اس کی 3 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی طرح اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اسی طرح والعصر ان الانسان لفی خسر، اور اس طرح مختلف اور بھی قرآن میں آیات ہیں، کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں۔ بہرحال سورہ فاتحہ جو ہے وہ چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کو اساس القرآن یا ام القرآن یعنی بیسکس آف دا قرآن، اساس کا مطلب ہوتا ہے بیسکس، اور ام القرآن یعنی مدر آف قرآن، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جو ہیومینٹی کے لیے میسج ہے، انسانوں کے لیے جو پیغام ہے، اس کو سمرائز کر دیا ہے، اس کو پرو دیا ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اسی لیے اسے اوپننگ سورہ آف دا قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ الفاتحہ کا مطلب ہی فتح یفتح سے ہے کہ اوپن کرنا، کھولنا کسی چیز کو۔ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہی جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق کی 5 آیات تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ جو پوری ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل کی 9 آیات، پھر سورہ مدثر کی 7 آیات، اور پھر سورہ فاتحہ کی 7 آیات۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا 7 آیات۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ کچھ علماء کے نزدیک، کچھ ائمہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور کچھ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اختلاف رائے علماء میں اور ائمہ میں یہ ہے کہ کیا امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کیا امام کی سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہے یا نہیں۔ اس میں بھی مختلف آراء ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے۔ اگلی چیز جو بہت اہم ہے سورہ فاتحہ سمجھنے کے لیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک دعا ہے جس میں جو قرآن کی فلسفی اور وزڈم، قرآن کا فلسفہ اور حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں کہ میں نے جب فلسفہ اور حکمت کہا تو اس سے کیا مراد ہے کہ انسان 2 چیزوں پر بنا ہوا ہے۔ وی آر میڈ اپ آف 2 تھنگس۔ ایک یہ ہمارا فزیکل انسانی جسم ہے، ہماری ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، ہمارے اندر لیور ہے، لنگز ہیں،
دل ہے، اور اس فزیکل جسم کی کچھ ضروریات ہیں جو اس دنیا سے ہی پوری ہوتی ہیں. ہمیں کھانے کے لیے کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ زمین سے ہمیں دیتا ہے. ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے، اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے. ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہوا ہے جس سے ہم لوگوں کو ہوا ملتی ہے. دوسرے الفاظ میں کہ اس جسم کے لیے ہمیں جو بھی ضرورت ہماری ہے وہ اللہ تعالیٰ اس زمین سے پوری کرتا ہے. دوسری بات کہ اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روح ڈالی ہے. جہاں پر آتا ہے قرآن میں، ہم لوگ انشاءاللہ جہاں پر مقام آئے گا وہاں پر پڑھیں گے. میں آپ کے سامنے صرف وہ آیت پڑھ دیتا ہوں کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ جو روح جو ہے میرے رب کا امر ہے. اس کی حقیقت کیا ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اتنا بتایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ایکسپلینیشن نہیں دی ہے. اب اس سے یہ چیز تو سمجھ آ گئی کہ ہم لوگ ان دو چیزوں کا مرکب ہیں، ایک ہے فزیکل اور ایک اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، اسپریچول، جسمانی اور روحانی. ہماری جو امپورٹنس ہے وہ جسم کی وجہ سے ہے یا روح کی وجہ سے؟ تو وہ روح کی وجہ سے. اسی لیے پھر اپنے مقام پر یہ بات آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ حکم اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حضرت آدم میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، یا اپنی جو روح کا پھونکنے کا مرحلہ ہے جب وہ آئے، جب روح پھونکی جائے تو تب سجدہ کیا جائے. ابھی جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے، اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان اور محبت پہلے سے موجود ہے، کیونکہ یہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی نا. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جو فزیکل جسم جو ہے، کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ مٹیریل سے بنا ہے، اس کی ضرورتیں یہ فزیکل دنیا جو ہے، مٹیریل جو ہے اس دنیا کا، وہ پوری کرتا ہے. تو ہمارے اندر جو روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے. اور اس روح پر جب اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی عقل کو بھی پیور رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، گندا نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری روح بھی صاف رہتی ہے، اور ہماری عقل بھی صاف رہتی ہے، اور اس عقل کو صاف رکھنے کی وجہ سے ہماری روح گندی نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی وزڈم، حکمت، قرآن کی فلسفی، قرآن کا فلسفہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی. اب آگے چلتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، یہ ہدایت ہے. ایک انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ گائیڈنس چاہیے. آپ چاہے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں، آپ چاہے کوئی بھی چیز سمجھیں، آپ چاہے کچھ بھی کرنا چاہیں، آپ کو اس میں اچھا ہونے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو یہ سورت جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، یہ ایک انسان اپنے اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں جو ہوں نا تیرے سامنے ہوں، تیرا بنایا ہوں، اب مجھے تجھ سے یہ گائیڈنس درکار ہے کہ میں اس دنیا میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جیسے جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، غیبت کرنا ہے، گالی دینا ہے، کسی انسان کی جان لینا ہے، یہ ساری غلط باتیں ہیں. یہ چیزیں ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس تک اللہ تعالیٰ کا اور انبیاء، پروفٹس کا میسج نہیں بھی پہنچتا، وہ یہ سمجھ سکتا ہے. کامن سینس ہے نا کہ بھئی اگر آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کرو گے، اسے تکلیف دو گے تو یہ بری بات ہے، کامن سینس، رائٹ. لیکن کچھ ہمارے اس معاشرے کے مسائل ایسے ہیں کہ جس پر انسان اپنی عقل لڑا کر سالو نہیں کر سکتا، جن چیزوں کو انسان اپنی عقل لڑا کے سالو نہیں کر سکتا. مثلا سب سے ہاٹ ٹاپک، جیسے میں عموماً کہتا ہوں، عورت کا مقام اونچا ہے یا مرد کا؟ اب اس پر عورت سوچے گی تو وہ عورت کی طرح سوچے گی کیونکہ وہ مرد نہیں ہے. مرد سوچے گا تو وہ مرد کی طرح سوچے گا کیونکہ وہ عورت نہیں ہے. اس کا مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد بنایا ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارے لیے پرفیکٹ گائیڈنس دے سکتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کا سٹیٹس سوسائٹی میں کیا ہونا چاہیے. دوسرا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کریں کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں بھئی یہاں پر رہوں گا اور میری مرضی ہے کہ میں کچھ پہنوں یا نہ پہنوں، میں کپڑے نہیں پہنتا، میری مرضی. آپ اسے کیا بولیں گے؟ وہ کہیں گے میری مرضی ہے. آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے؟
تو اس سوسائٹی میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، تو کیسے رہیں؟ کچھ چیزیں تو کامن سینس ہے نا، جیسے میں بتایا سچ، جھوٹ، دھوکہ دہی، غیبت کرنا ہی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو رہنے کے اصول ہیں. وہ رہنے کے اصول اگر ہم سب اپنے اپنے بنا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینسی ہوگی، کانفلکٹ ہوگا، ایک دوسرے سے جھگڑا ہوگا. ایک اور چیز، جب ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور کسی کے پاس تجربہ ہے. ہم لوگ بزنس کرتے ہیں، اس بزنس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی؟ یہ بھی ایک مشکل مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے. یعنی کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں کہوں جی میں 70% لیتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس تجربہ ہے، میں نے اپنی زندگی لگائی ہے، مجھے 80% چاہیے. تو اس طرح تو ایک اور کیوس پیدا ہو جائے گا کہ کس کی بات مانی جائے، کس کی نہ مانی جائے. تو یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سے معاملات ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ایک انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا ایک کریٹر ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، تو اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت پیدا کیا ہے، اس کا ایک فنکشن ہے کہ اس میں سے جو ہے آکسیجن نکلتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہمیں ہیٹ ملتی ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس کائنات میں چیزیں بنائی ہیں جو بغیر مقصد کے نہیں ہیں، تو میں ایک انسان جو جانوروں کو بھی قابو کر سکتا ہے، جو پہاڑوں پہ چڑھ سکتا ہے، جو زمین کی تہ تک پہنچ گیا ہے، جو سمندر کے اندر چلا گیا ہے، وہ بلا مقصد نہیں پیدا ہوا. اور اگر وہ بلا مقصد نہیں پیدا ہوا تو مطلب یہ کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے جو اس دنیا کے بعد اسے دینی ہے. اور اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی والی بات اسے سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے گا، ہاتھ جوڑے گا، دعا مانگے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا تو کریٹر ہے، لیکن یا اللہ مجھے تیری گائیڈنس، مجھے تیری ہدایت درکار ہے. اگر یہ ہدایت مجھ تک نہیں پہنچے گی تو میں اس دنیا میں عمل کر کے تیری رضا، تیری خوشی حاصل نہیں کر سکوں گا. ٹھیک، اب ہم آتے ہیں اگلی طرف، اب ہم آتے ہیں سورہ کی طرف، سورہ فاتحہ کی طرف. اچھا، سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اگر ہم اسے سمجھیں تو اس کے 3 پارٹس کیے جا سکتے ہیں. پہلا پارٹ، پہلی 3 آیات، میں جب پہلی 3 کہتا ہوں تو میں الحمد سے شروع کر رہا ہوں کہ الحمد سے لے کے جو ہے اس کی 3 آیات ہیں مالک یوم الدین تک، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. اس کے بعد ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کانٹریکٹ، عہد. اور اس کے بعد جو آخری آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسا نہیں بننا چاہتے اور ایسا بننا چاہتے ہیں. تو جو پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر اور کل ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور چیز بیان کر دوں کہ الحمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی کا شکر ادا کرنا. یہ شکر کیسا ہے ادا کرنا؟ دیکھیں، ایک شکر ایسا ہے کہ میں نے عمر کو کہا کہ عمر مجھے پانی لا کے دو، تو عمر بھاگ کے گیا اور پانی لایا. ٹھیک، میں نے پانی پیا اور میں نے کہا عمر تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد میں نے اپنے رب کو کہا الحمدللہ. کیا میں نے عمر کو کہا الحمدللہ؟ میں نے اپنے رب کو کہا الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ میرا عمر کا میرے تک پانی پہنچانا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے. عمر نہیں لا کے دے گا تو ابو بکر لا دے گا، ابو بکر نہیں لائے گا تو عثمان لائے گا، عثمان لائے گا تو کوئی اور لے آئے گا. لیکن اس پانی کا میرے اس حلق سے نیچے اتر جانا، یہ اللہ رب العزت کی مرضی پر. اس پانی کا میسر ہونا میرے پینے کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نہیں اتارے گا تو میں نہیں پی سکتا. تو الحمد سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس بات پر کہ یا اللہ اگر تو یہ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ کتنی بڑی چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کتنی بڑی چیز ہے کہ اسی ایک پانی پینے سے ہی اگر ہم مثال سمجھیں تو ہم اس پانی کے لیے شکر ادا کر رہے ہیں، پینے کے لیے شکر ادا کر رہے ہیں، اپنی صحت کے لیے شکر ادا کر رہے ہیں. وہ پانی ہمارے جسم میں جا کے جو ہمارے لیے مؤثر ثابت ہوگا، ہمارے لیے فائدہ مند، ہمیں بینیفٹس ملیں گے، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد جو کڈنیز میں جائے گا، جو صفائی ہوگی، اس میں سے جو ہمارے جسم ایکسٹریکٹ کرے گا. I mean we can keep on counting.
یعنی کہ ہم لوگ اس چیز کو گنتے جا سکتے ہیں. تو الحمدللہ جب آپ کے ذہن میں یہ تصور ہو الحمدللہ کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا، تو پھر جب آپ پانی پئیں گے، کھانا کھائیں گے، کوئی ایسا کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، پھر آپ سمجھیں گے کہ اس الحمدللہ کا کیا مطلب ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے کہ جو پالن ہار ہو، جو کیئر ٹیکر ہو. میں آپ کو اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں، مثال سے بات سمجھتے ہیں کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اپنی ہر قسم کی ضرورت کے لیے اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، ڈپینڈنٹ ہوتا ہے نا. جو ایک انفینٹ بیبی ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس پر ڈپینڈنٹ ہے، اپنے ماں باپ پر اس کا انحصار ہے، اس کی جو بھی ضرورت ہے انہوں نے پوری کرنی ہے. اگر اس کی والدہ، اس کی ماں یا باپ اس کو ڈانٹے یا مارے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر پلٹ کے ان کے پاس ہی جائے گا ایسے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا اور کیا کرنا ہے. کیونکہ اس کو کھانے کو وہ دیتے ہیں، پینے کو، پہننے کو، اسے سردی سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، اس کی ہر ضرورت مہیا کرتے ہیں. تو اس کے لیے اس کی کل کائنات کون ہے؟ اس کے ماما بابا، اس کے پیرنٹس ہیں. یہ جو تصور ہے نا اس بچے کے ذہن میں، جو تصور ہے کہ میری ہر ضرورت میرے پیرنٹس پوری کرتے ہیں، اس تصور کو اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک کریں تو یہ رب ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے، جو آپ کی ٹیک کیئر کرتا ہے، جو آپ کو کھانا دیتا ہے، جو آپ کی بیماریاں دور کرتا ہے. الغرض آپ کی کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی احتیاج، کوئی بھی آپ کی پرابلم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا ہے یا دور کر سکتا ہے. اس لیے وہ رب ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں عالمین. اللہ تعالیٰ نے عالم نہیں کہا، عالمین. اس کے بھی بہت سارے اینگلز ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن اگر ہم اسے چھوٹے اینگل میں سمجھے، انسان ایک مخلوق ہے، پرندے ایک مخلوق ہے، جانور ایک مخلوق ہے، سمندر کے جانور ایک مخلوق ہے. ان دنیاوی مخلوقوں میں بھی کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، ان کی آگے ڈیفرنٹ اقسام ہیں. پرندے ہیں، پرندوں کے آگے ڈیفرنٹ مختلف اقسام ہیں، ان کے آگے مختلف جو ہیں وہ کیا اسے کہتے ہیں، کراس جب آپ کرتے ہیں تو مختلف. یہ سارے جتنے بھی ایک سپیشیز کی جو کلاس ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے چرند پرند انسان حیوان پیدا کیے ہیں، صرف یعنی ایک انسان کی نہیں، ان تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو ویسے ہی پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے وہ بچہ اپنے ماں باپ سے امید رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب الانسان نہیں، رب الجن نہیں، رب الچرند یا پرند نہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. تمام تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا. اب آپ سوچیں کہ ہم جب الحمدللہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز رہے کہ ہم اس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس رب نے ہماری ضرورت پوری کی ہے، جو اتنے کروڑوں اربوں سپیشیز کی ضرورت پوری کرنے والا، تو وہ رب ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے. ہماری کیا اوقات ہے اس رب کے سامنے؟ یعنی اس کائنات میں، اس دنیا میں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں کھانا دیا، تو نے ہمیں پینا دیا، تو نے ہمیں پہننا دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے ہمیں گھر دیا، تو نے ہمیں رشتہ دار دیے، تو نے ہمیں سب کچھ دیا. تو اگر ہمارے ذہن میں یہ تھوڑی سی ڈسکرپشن ہو کہ وہ ہمارا رب جو کیئر ٹیکر ہے، ہم اس کے لیے نماز پڑھتے ہوئے یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اپنے رب سے تعلق کا معیار بالکل مختلف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ایک بالکل ڈیفرنٹ لیول پر ہو جائے گا ہمارا. اس کے بعد الرحمن الرحیم، جو تمام جہانوں کا جو بہت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. اچھا، اب یہاں پر رحمان اور رحیم دو لفظ آئے ہیں، میں اس کی بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کو دے دوں. دونوں کا مطلب بنیادی طور پر یہی ہے، انتہائی رحم کرنے والا، لیکن ڈسکرپشن میں تھوڑا سا فرق ہے. رحمان مطلب اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں. یعنی ایک اس دنیا میں، خیر اس کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے ایکسپلین کرتے ہوئے، میں حدیث کو چھوٹا کرتا ہوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے جتنی محبت کرتا ہے نا،
اگر ہم اس کے 100 پارٹس کر دیں، 100 حصے کر دیں، تو ان 100 حصوں میں سے 99 اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور ان 99 کے علاوہ جو ایک حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے محبت کا، رحم کا، اور وہ رحم تمام مخلوق میں ایکولی بانٹ دیا ہے. اور اسی کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ایک جانور اپنے بچے کی ٹیک کیئر کرتا ہے. یعنی ان ادر ورڈز کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کی بھی محبت سے 99.999999% زیادہ ہے، اور اس کا کوئی معیار نہیں ہے پرکھنے کا. تو اللہ تعالیٰ اتنا ہم سے محبت کرنے والا، اتنا رحمان ہے. اور رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی ہم سے محبت کرتا ہے، جتنا ہم پہ مہربان ہے، جتنا ہم پہ رحیم ہے، وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا. It always remains at the highest, at the most. وہ کبھی کم نہیں ہوتا. انسانوں کی محبت، والدین کی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی محبت ضرورت کے وقت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے. مثلا والدہ کو نیند آ رہی ہے بہت زیادہ، تو اس کا بچہ کتنا بھی محبوب ہوگا، ماں کو غصہ تو آ جاتا ہے نا، چپ نہیں کرو، اتنی مشکل سے جو ہے وہ تھکی ہوئی ہوں میں، نیند آ رہی. یا اگر والد اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے، باہر سے تھکا آ رہا آیا ہے، اور اگر گھر میں جو ہے وہ کوئی معاملہ صحیح نہیں ہے تو اسے غصہ آ جائے گا، چاہے گھر میں جو ہے بچے ماں باپ کتنی محبت کرنے والے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی. یہ ہے رحمان اور رحیم میں فرق. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ہم شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، مختار مطلق، فائنل اتھارٹی. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات دیکھنے کے بعد، محبت کے بعد، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا رحمان رحیم ہے تو میرا جو دل کرے میں کروں. No, it doesn't work that way. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں مالک یوم الدین، تو آپ اپنی ہر بات، اپنے ہر عمل، دوسروں کے ساتھ بلکہ اگر اسے یہی رکھیں کہ آپ اپنی ہر بات، اپنے ہر قول اور اپنے ہر عمل، اپنے ہر فعل کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دیں. اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا اور صرف رحمان اور رحیم والی بات رہ جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا انسان یہ سمجھے گا کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم تو ہے ہی، میں توبہ کروں گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، آپ جو بھی کرو گے، جیسے بھی چاہو گے، اللہ تعالیٰ فائنل اتھارٹی ہے. آن دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہمیں آنسر دینا پڑے گا. کوئی سفارش نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی آپ کے پاس آ کے کچھ کہنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان ادر ورڈز، جواب دہی. اس کے بعد نیکسٹ آیت آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت یا بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. اچھا، یہاں دو ترجمے ہوئے ہیں اور گے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر. اب یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ عربی کا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، گرامر ہے کہ فعل مضارع، اور جو ہے ایک فعل مضارع ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ صرف فعل ہوتا ہے. اب جو مضارع ہوتا ہے عربی میں، اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ عربی میں جو ہے نا پریزنٹ کا تصور نہیں ہے جنرلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ پاسٹ ہو گیا، جو میں کہنے والا ہوں وہ فیوچر ہے. ایسے ہی ہے نا، پریزنٹ تو ہے ہی کچھ نہیں. تو جو فعل مضارع ہے وہ ہمارے سمجھنے کے لیے پریزنٹ اور فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس میں دونوں مفہوم آ جاتے ہیں. تو اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے، ایک ہینڈ شیک ہے کہ اللہ، میں نے جو کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں نے ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن میں تیری مدد کا محتاج ہوں، میں تیری گائیڈنس کا محتاج ہوں.
اگر تیری رحمت، تیری محبت، تیری گائیڈنس نہیں ہوگی تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. اچھا، اب اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ انشاءاللہ ہم لوگ جیسے جیسے پڑھیں گے بات آگے بڑھتی جائے گی تو وہ آتی جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ آیت، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھی ہدایت، سیدھے رستے پر ہدایت دے. اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، صراط یعنی رستے پر، المستقیم سیدھے. دیکھیں رستے جو ہے نا ہر انسان کے حساب سے سیدھے اور ٹیڑھے ہوتے ہیں. ہمارے لیے میرا اپنا رستہ سیدھا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے اپنا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے اپنا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک ہمیں گولڈن رول بتا دیا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا ہے، تو کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوگا؟ جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، جنہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ سے اچھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے جو سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں، ہم تجھ سے جو مدد مانگ رہے ہیں، تو ہماری مدد فرما کہ ہم لوگ ان لوگوں کے رستے پر چلیں، ہمارے لیے وہ لوگ گائیڈنس ثابت ہوں، ان لوگوں کا طریقہ یا رستہ گائیڈنس ثابت ہو، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام کیا گیا ہے. اور یہ تو ہو گیا پازیٹیو، یعنی ایک مثبت طریقے سے رستہ ہدایت مانگنا. اور نیگیٹو کس حساب سے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اور کن کی طرح نہیں بنانا؟ غیر المغضوب علیہم، تو وہ لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. مغضوب غضب سے، غین وال ضاد با، غضب، جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ولضالین، اور جو گمراہ ہوئے. لیکن انسان، اگر ہم جنرل چیز دیکھیں تو انسان کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ حق سے ہٹ جاتا ہے؟ حق سے مراد صحیح رستے سے. انسان کس وجہ سے ہٹ جاتا ہے؟ اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، جنرلی دو ہی ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی جو مجھے پتہ لگ گیا نا، اب وہ نہ مجھ سے پہلے کسی آنے والے کو پتا تھا اور نہ ہی میرے بعد کسی کو پتا ہونا. میں جو نا بڑا اکڑ فوں اور میں بڑا یہ اور بڑا وہ. انسان کے اندر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، بڑائی آنی شروع ہو جاتی ہے. انسان دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو کئی ایگزامپلز مل جائیں گی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضروریات پوری کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرتبہ دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے تم پہ رحمتیں کی، اللہ تعالیٰ نے تم پہ برکتیں کی. اور ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بجائے اس کے کہ تم دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لاتے، تم خود ہی جو ہے غلط جو ہے وہ اسے کہتے ہیں تکبر میں اور بڑائی میں پڑ گئے. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور دوسرا ولضالین، اور جانا گمراہ ہوئے. انسان گمراہ جنرل کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جنرلی گمراہی کب آتی ہے انسان میں؟ جنرلی انسان میں گمراہی تب آتی ہے جب وہ محبت میں بہت زیادہ غلو، یعنی کہ ایکسٹریمسٹ ہو جائے محبت میں. انسان جو ہمارے مسلمان ہیں، جو اپنے لیے ہر گناہ کو جائز سمجھتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی توبہ میں غلو کر رہے ہیں. یعنی محبت میں اللہ، وہ یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے اس کو وہ اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. گمراہ ہو گئے، ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. تھینک یو، دیٹس ویری گڈ ورڈ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو اپنی عقل کے مطابق اور بڑھا لیا انہوں نے. گویا انہوں نے اپنے لیے جو ہے ہر حرام کو توبہ کی شرط پہ حلال کر لیا، یا ویسے ہی حلال کر لیا کہ بھی اللہ تعالیٰ خود ہی تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو نہیں، اگر انسان اللہ تعالیٰ میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کسی انسان کی محبت میں، اپنے بچوں کی محبت میں، اپنی جاب کی محبت میں، اپنے بزنس کی محبت میں، کسی عورت کی، کسی مرد کی محبت میں اگر انسان گرفتار ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو پار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کراس کرے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ سیدھے رستے سے ہٹ جائے گا.
تو یہاں پر اس چیز کی طرف ہم اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا اس چیز کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، رستہ وہ سیدھا، یعنی ان لوگوں کا سیدھا، انعمت انعام ہوا جن کا، علیہم جن پر تیرا، علیہم تیرا، جن پر انعام ہوا تیرا، غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا، ولا الضالین اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد متفقن علیہ، سارے مسلمان اس کے بعد بولتے ہیں آمین۔ کوئی اونچا بولتا ہے، کوئی نیچا بولتا ہے، لیکن سب بولتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن تھی اور اس کا مختصر سی تشریح تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے سنا، جو بھی ہم نے سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے جو باقی دوست احباب ہیں ان کے لیے انشاءاللہ صدقہ بنائے اور ایک دوسرے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور جو بھی غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، وہ میری جو ہے وہ طرف سے کوتاہی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔